دور حاضر میں انسان اپنی صحت کو برقرار رکھنے اور چاق و چوبند رہنے کے لیے کئی جتن کرتا ہے۔ ان میں سے سب سے آسان اور دلچسپ طریق کسی بھی کھیل کو اپنانا ہے، اور اگر کھیل ایسا ہو جس میں محنت اور پسینہ بہانے کے ساتھ ساتھ داؤ پیچ بھی شامل ہوں تو یہ مقصد بخوبی حاصل ہو جاتا ہے۔ باسکٹ بال بھی ایسا ہی ایک کھیل ہے جو انسان کو تندرست رکھنے کے ساتھ حاضر دماغ بھی بناتا ہے۔ آج ہم آپ کو باسکٹ بال کے گیم کے متعلق کچھ چند معلومات فراہم کریں گے۔ 1891 میں ایک پروفیسر تھے، انہوں نے باسکٹ بال کے کھیل کا آغاز کیا۔ اس زمانے میں یورپ میں فٹ بال بہت عروج پہ تھا، فٹ بال بڑی ہائی لیول پہ گیم ہوتی تھی، لیکن جو ہی سردیوں میں برف باری شروع ہو گئی، گراؤنڈیں بالکل فریز ہو گئیں، اس پہ برف جم گئی تو ان کو کھیلنے کے لیے مشکل ہو جاتی تھی۔ تو انہوں نے یہ کھیل آ کے اپنے حال میں دیکھا تو انہیں ایک باسکٹ نظر آئی، تو انہوں نے دیکھا تو باسکٹ کو ایک رکھ دیا جگہ پہ اور ان کو کہا کہ بال کو پکڑ کے اس میں پھینکو۔ تو پہلے باسکٹ کی ہائٹ تھوڑی سی چھوٹی جگہ پہ رکھی تو دیکھا کہ آسانی سے وہ لوگ اس میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے باسکٹ کو اوپر رکھ دیا، اور جب اوپر رکھا تو پھر ان کو پرابلم آ گئی کہ گیند سیڑھی لگا کے وہ نکالتے تھے، پھر اس کو آیا خیال کہ اس کو میں نیچے سے کاٹ دوں، اس سے پھر ماڈرنائز گیم ہوتی گئی اور پھر آج کی یہ باسکٹ بال گیم چل رہی ہے۔ 1949 میں NBA جو آج کل پلے آف ان کا سب سے بڑے پروفیشنل پلیئروں کی گنی جاتی ہے لیگ، وہ اس کا انعقاد ہوا۔ فیبا کا مطلب ہے فیڈریشن انٹرنیشنل باسکٹ بال ایسوسی ایشن، جو کہ ہمارے ایشیا کی ہے، یہ 1932 میں قائم ہوئی، اور پاکستان باسکٹ بال فیڈریشن بھی اس کی ممبر ہے، اور پاکستان ٹیم ایشین لیول پہ میچز کھیلنے جاتی ہے۔ باسکٹ بال کی گیم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک وقت میں 5 کھلاڑی کھیلتے ہیں، ٹوٹل 12 کھلاڑیوں کی ٹیم ہوتی ہے، اور ہر سائڈ میں 5 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ اس کی فارمیشن یہ ہے کہ 2 اس میں گارڈز ہوتے ہیں۔ گارڈز کے متعلق میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گارڈز جو ہوتے ہیں وہ فیڈر ہوتے ہیں، انہوں نے ڈربل کر کے بال لے کے جانا ہوتا ہے۔ 2 اس میں فارورڈ ہوتے ہیں جو ونگز پہ کھیلتے ہیں، لیفٹ اور رائٹ ونگ پہ، اور گارڈ نے اس کو فیڈ کرنا ہے۔ ایک اس میں سینٹر ہوتا ہے، سینٹر جو ہوتا ہے وہ نیئر دا باسکٹ کھیلتا ہے، میں آپ کو وہ گراؤنڈ میں بھی بتا دوں گا۔ اس کا کام اس کو فیڈ کرنا ہے گارڈ کا، اور سینٹر نے پھر شاٹ لگانی ہے یا فارورڈ نے شاٹ لگانی ہے۔ ٹوٹل ٹیم 12 پلیئرز کی ہوتی ہے۔ باسکٹ بال میں ایک کھلاڑی جو ہے اپنے انڈیویجول 5 فاؤل کر سکتا ہے۔ 5 فاؤل اگر وہ کر لے تو اس کو میچ سے باہر نکال دیا جاتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے وہ، اس کو ہم کہتے ہیں فالڈ آؤٹ ہو جاتا ہے وہ۔ ایمیچور باسکٹ بال اور پروفیشنل باسکٹ بال 2 لیگ کھیلی جاتی ہیں۔ ایمیچورز کے رول کچھ مختلف ہیں اور پروفیشنل کے رول کچھ مختلف ہیں۔ پروفیشنل جو ہے وہ امریکہ میں اپلائی ہوتی ہے، اور جو ایمیچور ہے وہ ریسٹ آف ورلڈ وہ چلتا ہے۔ تو ایمیچور باسکٹ بال میں 10 منٹ کے 4 کوارٹرز کھیلے جاتے ہیں، اور اس میں 2 آپ ٹائم آؤٹ لے سکتے ہیں، اور اس میں پوائنٹ پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک 3 پوائنٹر لگا ہوا ہے، اس کے باہر سے آپ اگر شاٹ اٹھائیں تو 3 پوائنٹس ملتے ہیں، اگر آپ اس کے اندر سے شاٹ لگائیں تو آپ کو 2 پوائنٹ ملتے ہیں، اور اگر فاؤل ہو جائے تو فاؤل پہ امپائر آپ کو فری شاٹ دیتا ہے، 2 فری شاٹ دیتا ہے، اور فری شاٹس کا جو پوائنٹ ہے وہ 1 پوائنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کھیل میں جو سب سے زیادہ پوائنٹ کر لے مقررہ ٹائم میں وہ فاتح کہلاتا ہے۔ اگر میچ برابر ہو جائے، چاروں کوارٹرز میں میچ برابر ہو جائے تو پھر امپائر آپ کو 5 منٹ ایکسٹرا دیتا ہے، جس میں جو ٹیم زیادہ سکور کر لے وہ ونر کہلاتی ہے۔ باسکٹ بال کے کورٹ کی لمبائی 26 میٹر ہے اور چوڑائی اس کی 14 میٹر ہے، اور اس میں 2 ہاف بنائے جاتے ہیں، اور اس کے رنگ کی ہائٹ 10 فٹ ہے، اور رنگ کا جو آپ اندر گولائی ہے ڈائمینشن ہے وہ 18 انچ ہے، اور اس کے بعد اس کو 15 سینٹی میٹر رنگ جو ہے وہ بورڈ سے فاصلے پہ ہوتا ہے۔ اس میں پیچھے ایک سپورٹنگ بورڈ لگایا جاتا ہے جس پہ رم لگا ہوتا ہے، اور بورڈ جو ہے وہ بہت ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں جو کھلاڑی بورڈ کو صحیح یوز کرتے ہیں وہ باسکٹ بال میں بیسٹ شوٹر کاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔ ربوہ میں کھیلوں کے حوالے سے ہمیشہ بہت دلچسپی رہی ہے، چنانچہ باسکٹ بال بھی ربوہ میں بہت زیادہ پسند کی جانے والی کھیل تھی۔ اس دلچسپی کے پیش نظر دوسرے شہروں سے ٹیمیں خاص طور پر یہاں کھیلنے آیا کرتی تھیں۔ ربوہ میں باسکٹ بال 1959 میں سٹارٹ ہوئی تھی، اور یہ بڑا مقبول کھیل ہے۔ پاکستان میں باسکٹ بال کے 2 بڑے گڑھ مشہور ہیں، جن میں ربوہ اور سیالکوٹ کا نام واضح طور پر آتا ہے۔ خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے باسکٹ بال پر
بڑی توجہ دی اور اپنی خاص شفقت کے ساتھ اس گیم کو پروموٹ کیا، اور اسی طرح انہوں نے ناصر باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا آغاز کروایا جس میں پورے پاکستان کی ٹیمیں شرکت کرتی تھیں، اور فضل عمر کلب جو ہماری ربوہ کی ٹیم تھی وہ بھی اس میں شامل ہوتی تھی۔ ربوہ کا ایک نام بھی تھا، مقام بھی تھا، وہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہمارا دور بڑا سنہرا دور تھا، اور اس زمانے میں ربوہ میں باسکٹ بال جو سب سے پسندیدہ گیم تھی اگر نوجوانوں کی تو وہ باسکٹ بال ہوا کرتا تھا، اور پاکستان بھر میں ہمارے ربوہ کے کھلاڑیوں کا ایک نام تھا، ایک مقام تھا۔ آل پاکستان ناصر باسکٹ بال ٹورنامنٹ ہوا کرتا تھا جس میں پاکستان بھر کی بڑی مشہور ٹیمیں، کلبز بھی اور محکمے بھی آیا کرتے تھے۔ انہی میں مشرقی پاکستان کی ٹیم بھی آیا کرتی تھی، پاکستان ایسٹرن ریلوے، پاکستان ویسٹرن ریلوے۔ پاکستان ویسٹرن ریلوے کا تو بہت نام تھا، تو اس طرح محکمے بھی آتے تھے، پاکستان ایئر فورس، یہ ٹیمیں ہوتی تھی، وابڈا وغیرہ کی ٹیمیں بعد میں بنی ہیں، اسی طرح بردرز کلب وغیرہ، یہ بڑی اچھی ٹیمیں تھیں۔ اس طرح لاہور کی ٹیمیں، کالجز کی ٹیمیں، بہت اچھے کھلاڑی ہوا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں باسکٹ بال جو تھا یہ پورے پاکستان میں، اگر میں سمجھوں کہ کرکٹ کے ساتھ ساتھ ایک مقبول ترین کھیل تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آل پاکستان ناصر باسکٹ بال کا ٹورنامنٹ ہوتا تھا 3 دن تک، اور یہ جو کورٹس ہیں نا باسکٹ بال کی، ان کے ارد گرد پلر کھڑے کر کے شتیریاں رکھ کے اسٹیڈیم بنایا جاتا تھا، اور رات گئے تک فلڈ لائٹ میں میچز ہوتے رہتے تھے، اور گاؤں جو شہر کے لوگ ہیں وہ معزوز ہوتے اور دیکھتے تھے۔ کھلاڑیوں کا حضور کے ساتھ لگاؤ وہ بھی جو ہے وہ ایک ذکر جو ہے قابل ذکر بات ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا اس وقت پاکستان کے باسکٹ بال ٹیم جو تھی اس کے کم و بیش تمام کھلاڑی یہاں موجود تھے، یا اکثر کھلاڑی موجود تھے۔ مجھے یاد ہے شیخ امین صاحب وغیرہ، غلام دستگیر صاحب ہوتے تھے ایک بردرز کلب کے، پھر اسی طرح سید جاوید جو تھے، جاوید شاہ صاحب، یہ وہ کھلاڑی تھے جو پاکستان کے بڑے نمایاں کھلاڑی تھے اپنے وقت میں، جو تھے جاوید صاحب جو تھے، جاوید شاہ جنہیں جیدی کے نام سے مشہور تھے، یہ کیپٹن تھے پاکستانی ٹیم کے۔ اسی طرح شیخ امین صاحب بہت بڑا نام تھا، ان کو ہم نے زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور کی وفات میں جب یہ یہاں پہ آئے ہیں حضور کے جنازے پہ، تو ان کی جو حالت تھی وہ بڑی اور یہ ان کی محبت جو تھی جو ظاہر ہوتی تھی، تو حضور نے کھلاڑیوں کے ساتھ ہمیشہ بہت محبت کی، بہت شفقت کا مظاہرہ کیا۔ حضور کا کھلاڑیوں سے خلیفہ بننے سے پہلے کا سلوک یہ تھا کہ ٹیموں کو تیار کرتے، حوصلہ افزائی کے لیے خود پریکٹس کے دوران کبھی کسی گراؤنڈ میں کبھی کسی گراؤنڈ میں تشریف لے جاتے۔ جب مقابلہ جات قریب آ جاتے تو حضور کھلاڑیوں کا تعلیم الاسلام ہائی اسکول کی کالج کی ٹک شاپ پر دودھ لگوا دیتے، اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے، کیونکہ تھوڑا سا مجھے بھی موقع ملا ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، تو آ کے حضور نے چیک کرنا کہ کون کون آیا ہے، کس کس نے دودھ پیا ہے، کس کس نے نہیں پیا۔ تو مجھے بھی تھوڑا سا موقع اس طرح ملا کہ میں کشتی رانی میں، میرے ساتھی جو تھے وہ سارے کھلاڑی تھے کشتی رانی کے، میں اکیلا گھر بیٹھا ہوتا، مکان میں بیٹھا ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا یار آپ بھی آئیں، تو مجھے بطور سٹیئر، وہ جو چلانے والا تھا، موقع ملا، تو مجھے بھی دودھ پینے کا موقع ملا، اور حضور کی آمد کا بھی پتہ ہے۔ حضور کے پیار اور محبت کا سلوک جو ہے وہ ناقابل دید ہے۔ اظہر حنیف صاحب آج کل امریکہ میں نائب امیر کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ 84 میں ربوہ تشریف لائے تھے اور جامعہ احمدیہ میں ان کا داخلہ ہوا تھا۔ وہ باسکٹ بال کے بڑے اچھے کھلاڑی تھے، اور 1984 اولمپکس میں کیمپ میں ان کا نام بھی آیا تھا، لیکن وہ وقف کر کے ادھر پاکستان آ گئے تھے، اور انہوں نے پھر باسکٹ بال کو ایک دفعہ دوبارہ فروغ دیا۔ خاکسار کو بھی یہ شرف ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں، اظہر حنیف صاحب کا، اور ہمیں انہوں نے باسکٹ بال سکھائی، اور ہمیں بالکل ایک امریکن ٹچ انہوں نے دیا جس طرح کہ وہ وہاں گیم کرتے تھے۔ اور اس میں اظہر حنیف صاحب کے ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک ٹورنامنٹ ہم نے کھیلا، میجر تیمور شاہی ٹورنامنٹ ہوا تھا وہاڑی میں، تو اس ٹورنامنٹ میں ہم نے ربوہ کی طرف سے نمائندگی کی،
تو جب ہم وہاں پہ میچ کھیلنے گئے تو کیونکہ اظہر نیم بھائی کی گیم بہت آؤٹ کلاس تھی، بالکل واضح تھی، تو ہم نے ساری ٹیموں کو شکست دے دی. تو فائنل میچ ہمارا ہونا تھا وہاڑی کلب کے ساتھ. تو وہاڑی نے جب دیکھا کہ یہ ٹیم تو ہار نہیں رہی کسی سے، تو انہوں نے پھر فائنل میچ 2 دن کے لیے ملتوی کر دیا. تو اس وقت ان کو پاکستان سے جتنے اچھے کھلاڑی مل سکتے تھے انہوں نے بلوائے اور فائنل ہم سے کھیلا. اور لیکن الحمدللہ ہم نے فائنل بھی ان کو 50 پوائنٹ سے ہرایا تھا. چودھری محمد علی صاحب کا واقعہ بھی ضرور بیان کروں گا کہ ایک زمانے میں چور صاحب نے روا کے اکثر محلوں میں باسکٹ بال کی گراؤنڈیں بنوا دی تھی. مجھے یاد ہے چودھری محمد علی صاحب کو اتنا شوق تھا، اتنی لگن تھی کہ ہم چور صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. چور صاحب نے فرمایا کہ آپ ایسے کریں کہ کچھ چندہ اکٹھا کریں، کچھ میں اپنے حوالے سے کروں گا، کچھ کالج مدد کرے گا. میری یہ خواہش ہے کہ روا کے اکثر محلوں میں باسکٹ بال کی گراؤنڈیں ہوں. تو آپ یقین کیجیے ہم نے، میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس زمانے میں 20 نہیں تو 25 روپے اکٹھے کر لیے ہوں گے چندہ، لیکن باقی جو سینکڑوں روپے تھے وہ چور صاحب نے ڈالے. ہماری یہاں پہ جو گودام اب بن گئے ہوئے ہیں، یہاں پہ بڑی خوبصورت باسکٹ بال کی گراؤنڈ ہوتی تھی. گول بازار میں 2 گراؤنڈیں بنی، ایک صدر انجمن کے جو میدان ہے اس میں لائبریری کے پیچھے، ایک گول بازار میں جہاں صدر عمومی کا دفتر ہے. ایک جانب رائل کلب کھیلتا تھا، ایک جانب ڈان کلب کھیلتا تھا. دار احمد بستی میں گراؤنڈ بنی، یہاں فرینڈز کلب یہ کھیلتے تھے. ہماری جو یہاں پہ گراؤنڈ تھی ہم یہاں پہ کھیلتے تھے. پہلا ہم نے اپنا نام یونیک کلب رکھا اور اسی کلب کے نام سے ہم آل پاکستان ٹورنامنٹ میں حصہ لیتے رہے. بعد میں پھر اس کا نام ہم نے ناصر کلب کر دیا تھا. تو یہ ہمارا جو سلسلے تھے اس میں چور صاحب کا بڑا ہاتھ تھا. باسکٹ بال بلا شبہ جسم کو چست اور توانا رکھنے کے لیے ایک بہترین کھیل ہے. اس میں بھاگ دوڑ کے ساتھ ساتھ دماغی مشقت بھی ہوتی رہتی ہے. موجودہ دور میں جہاں لوگوں کی اکثریت بیٹھے رہنے کو فوقیت دیتی ہے، کھیل نہ صرف صحت کو قائم رکھتا ہے بلکہ طبیعت میں بیزاری کو ختم کرتا اور موڈ بہتر کرنے میں بھی ممد ہوتا ہے.